الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين صدق الله العظيم. نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماؤں بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ حضرات کے سامنے یہ سورہ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 67 تلاوت کی. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات قرآن کی تفسیر کے متعلق کہنے کی توفیق عطا فرما دے. یہاں سے جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ بنی اسرائیل کی دوسری خباثت، دوسری برائی بیان کی جا رہی ہے. تو اس سے پہلے والی جو برائی تھی کہ اللہ رب العالمین کی کتاب کو نہیں مان رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے کوئی طور پہاڑ کے اوپر لے آئے. تو یہاں پر اس کی دوسری برائی، دوسری خباثت یہ بیان کی گئی کہ ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا، لیکن ان کے دل کے اندر خرابی تھی. تو اس خرابی کی وجہ سے انہوں نے اس حکم میں خداوندی کا مذاق کیا، جو کبھی تمسخر کیا اسے، اور 40 سال تک تقریباً یہ ٹالتے رہے اس کو ذبح کرنے کے حکم. تو اب یہاں پر اسی واقعے کو یہاں پر بیان کیا گیا، لیکن یہ جو واقعہ ہے یہاں پر اس رکوع کے اندر، اس واقعے کا آخری حصہ اینڈنگ ہے، اور اس کے بعد جو اگلا رکوع آنے والا ہے اس میں ابتدا ہے، بگننگ ہے واقعے کی. اب یہاں پر ایسا کیوں ہوا تو مفسرین نے اپنی توجیحات لکھی ہیں، وجوہات لکھی ہیں. اس تقدیم اور تاخیر کے بارے میں مفسرین نے ایک بات تو یہ لکھی کہ اگر اس کو پہلے والے حصے کو پہلے اور دوسرے کو بعد میں لکھا جاتا تو اس سے یہ معلوم ہوتا کہ یہاں پر ایک قصہ بیان کیا گیا، واقعہ، اور جو مقصود تھا ارے جاتا. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس واقعے کا یعنی اس کو پیچھے بیان کر دیا اور اس کو پہلے بیان کیا، تاکہ جو بات ہے وہ کلیئر ہو جائے کہ مقصود کیا تھا اس طرح کرنے کا. فرمایا مفسرین نے کہ بنی اسرائیل کے اندر جو نعمتوں کی ناشکری ہے، کفران نعمت جسے کہا جاتا ہے، تو وہ والی جو برائی ان کے اندر پائی جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین کے حکم کے ساتھ جو تمسخر اور مذاق ہے اور قریدہ ہے، اور اللہ کے حکم تک پہنچنے کے لیے جو ان کے لیے تو لال تھے، اس چیز کو واضح کرنا ہے. تو اس لیے رب العالمین نے یہاں پر اس انداز کو اختیار کیا. اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ واقعے کی ترتیب کو اس لیے بدلا کہ ان کی خباثتیں جو تھیں اور ان کی جو برائی تھی اس کو کلیئرلی صاف طور پر انڈیکیٹ کیا جائے، اس کی نشاندہی کی جائے، اس کو بتایا جائے. اب مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کی دو برائیاں تھیں یہاں پر، اور دونوں کو کلیئر کیا، واضح کیا گیا. ایک برائی تو یہ تھی کہ گائے کے ذبح کرنے میں یہ ٹال مٹول کر رہے تھے، ڈیلے کر رہے تھے جان چھڑانے کے لیے ایک، اور دوسرا یہ کہ ایک بے گناہ انسان کے اوپر جو قتل کا الزام لگایا اس بات کو کلیئر کرنا چاہتے. تو اس لیے ترتیب جو ہے
پورے واقعے کی اس کو آگے پیچھے کیا گیا ہے۔ اور ایک دوسری بات یہاں پر تفسیر جواہر قرآن میں ان کے شیخ حضرت حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھی گئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ دو مختلف واقعات کو بیان کیا گیا ہے، اور ہر واقعہ اپنی جگہ پر مستقل ہے، کیونکہ اس قرآن کریم میں آتا ہے نا جہاں بھی اس قال ابراہیم، اس قال اللہ، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کوئی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، علیحدہ طور پر اکیلا واقعہ ہوتا ہے۔ تو اب یہاں یہ واقعہ ہوا کیا تھا؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، عامیل نامی، عامیل نامی ایک شخص تھا، اور یہ بڑا مالدار تھا، اور اس کا ایک ہی چچزاد بھائی تھا، اور اس شخص کا کوئی ولی وارث نہیں تھا، لیکن بڑا مالدار تھا، اور وارثوں میں صرف اس کا ایک ہی چچزاد بھائی تھا، لیکن وہ غریب تھا، فقیر سب قسم کا آدمی غریب تھا۔ تو اس نے سوچا کہ اس کا ولی وارث تو میں ہی ہوں، جب یہ مر جائے گا تو سارا ترکہ جتنا مال ہے وہ سارے کا سارا میرا ہوتا ہے۔ تو شیطان انسان کا دشمن ہے، آیا اس کے دماغ میں یہ بات اٹھی کہ چلو جی اس کو قتل کر دیا جائے، اس کی جان اس کو ختم کر دیا جائے تو سارے کا سارا مال مجھے مل جائے گا، سارا مال مجھے مل جائے گا۔ تو اس مال لینے کی خاطر اس نے کیا کر دیا، ارادہ بدلا اور اپنے چچزاد بھائی کو قتل کر دیا، اس کو قتل کرنا۔ آج کل بھی ایسے ہی ہوتا ہے، مال کی خاطر لوگ لوگوں کی جان لے لیتے ہیں، بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے، والد کو قتل کر دیا جاتا ہے، رشتہ دار ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، لیکن دی اینڈ کیا ہوتا ہے، جس مال کے لیے لڑتے ہیں وہ مال ان کے ہاتھ نہیں آتا، کوئی جیل میں چلا جاتا ہے، کسی کو پھانسی ہو جاتی ہے، تو وہ چیز ان کے ہاتھ نہیں آتی۔ یہاں بھی ایسا ہوا، اب اس چچزاد بھائی نے مال کی خاطر اس عامل کو قتل کر دیا، اپنے کزن کو قتل کر دیا جو بھی اس کا مالدار تھا۔ اب جب قتل کیا تو قتل کرنے کے بعد اس نے کیا کیا، اس کی لاش کو اٹھایا اور جا کے دوسرے گاؤں میں پھینک آیا، گاؤں کے مڈل میں پھینک کر آ گیا، اور دوسرے دن اس کی تلاش میں نکل پڑا کہ میرے چچزاد بھائی کو قتل کر دیا، ہائے میرے چچزاد بھائی کو قتل کر دیا۔ تو اب اس کو تلاش کرنے کے لیے پھرتا رہا، اور پھر اس گاؤں کے چند لوگوں کے اوپر جب باڈی ملی تو اس گاؤں کے لوگوں پر قتل کا الزام لگا کہ انہوں نے اس کو قتل کیا۔ ایسے ہی آج کل بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جرم اس نے کیا اور دعویٰ کر دیا اس کے خون کا۔ گاؤں کے لوگ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ بھائی کیا ہوا ہے، تمہارے گاؤں میں قتل ہوا ہے، کون قاتل ہے، اس کے بارے میں بتاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے انویسٹیگیشن کرنی چاہیے۔ تو گاؤں کے لوگوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے تو اس کو قتل نہیں کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے۔ پھر ان سب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی، ریکویسٹ کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس معاملے کو ڈکلیئر کر دے، واضح کر دے کہ کون آدمی اس کے اندر مجرم ہے، اس مجرم کے بارے میں ہمیں معلوم ہو جائے کہ کون ہے قاتل اس کا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم والوں سے کہا چلو آپ کی دعا قبول ہو گئی، لیکن حکم دیا رب العالمین نے کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین کیا ہے، یامرکم، تمہیں حکم دیتا ہے کیا کرو، ان معنی یہ کہ تذبحوا، ذبح کرو، کیا بقرہ، گائے۔ اب بقرہ، گائے کو بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اصل معنی بقرہ جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے چیرنا۔ تو گائے بھی زمین کو چیرتی ہے، کس کے لیے؟ زراعت کے لیے۔ پہلے اب تو ٹریکٹر آ گئے، مشین کے زمانہ آ گیا، بلکہ اس سے پہلے پوری دنیا میں گائے، بیل اور ان جانوروں سے زمین کو جوتا جاتا، ہل چلائی جاتی تھی۔
زمین کو چیرا جاتا تھا، بیج بویا جاتا تھا. تو اس لیے یہاں پر بھی گائے کو بکرا کہا جاتا ہے، یہ بھی زمین کو کیا کرتی ہے؟ چیرتی ہے. تو فرمایا، مفسرین فرماتے ہیں کہ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان اللہ یأمرکم، کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرہ، گائے ذبح. تو گائے ذبح کرنے کا رب العالمین نے حکم ان کو کیوں دیا؟ بکری کا دیتا دے دیتے، بھینس کا دے دیتے، لام کا دے دیتے، دمبے کا دے دیتے، کسی اور چیز کا، لیکن گائے کا ہی کیوں آرڈر دیا؟ تو مفسرین نے لکھا ہے، اس کا جواب دیا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب ایجپٹ کو چلے گئے تھے، وہاں مائگریٹ ہو گئے، ہجرت کر کے چلے گئے، تو وہاں پر جو لوگ تھے وہ گائے کی گوشالہ پرستی کیا کرتے تھے، اس کی عبادت کیا کرتے تھے. گائے کی عبادت کرتے، ورشپ کرتے، جس آج کل ہندوستان کے ہندو کرتے ہیں. یہ نسل بھی اسی کی کہیں یاد نظر آتی ہے، وہی باقی نسل یہ یہاں پر ہی گائے کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ لوگ مصر کے اندر یہ عبادت کرتے گائے کی. تو ان لوگ جو تھے بنی اسرائیل، ان کے ساتھ رہتے رہتے یہ اتنے انہوں نے اثر لے لیا یا متاثر ہوئے اور اس شرک کے اندر مبتلا ہو گئے کہ ان کے دل و دماغ کے اندر اس گائے کے بچے کی اس قدر محبت بیٹھ گئی تھی، اتنی محبت بیٹھ گئی تھی کہ جو ہی موسیٰ علیہ السلام کوئی ٹور پر گئے کتاب لانے کے لیے، تو اب وہاں پر گئے تو واپسی میں پیچھے ہارون علیہ السلام ذمہ دار بنا کر گئے. تو سامری جو تھا اس نے وہی جس کا واقعہ پیچھے تفصیل سے گزر گیا، سامری نے ایک بچڑا بنایا سونے کا، اس کی شکل بنائی چاندی اور سونے سے، سلور اور گولڈ سے، اور اس کے اندر وہ مٹی ڈالی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام جس گھوڑے پر سوار ہو گئے آئے تھے بنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور وہ واقعہ تفصیل سے گزرا. تو اب وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے جو مٹی آتی تو یہ اس کو کیا کر لیتا؟ اٹھا لیتا، اٹھا لی، اور اس کے بعد اس نے کیا کری؟ اس کے اندر ڈال. تو اب اس نے آوازیں لگانا شروع کر دی، بولنا شروع ہو گیا بچڑا، اور جب بچڑا بولنا شروع ہو گیا تو سامری کہنے لگا یہ تمہارا معبود ہے، یہ تمہارا خدا ہے، اس کی عبادت کرو، یہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی خدا ہے اور تمہارا بھی خدا ہے. حضرت ہارون علیہ السلام روکتے رہے اور انہیں منع کرتے رہے کہ یہ تمہارا خدا نہیں ہے، تمہارا خدا وہی اللہ کی ذات ہے. لیکن چند ایک آدمی بچے اور باقی اکثر لوگ جو تھے وہ سامری کی بات میں آ کر اس بچے کی عبادت کرنے لگے. تو گویا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مصر کے اندر جتنا عرصہ رہے تو ان کے اندر وہ گوشالہ پرستی جو تھی، جو شرک کے جراثیم تھے، گائے اور بچے کی عبادت کے، تو ان کے دلوں کے اندر کیا ہے؟ رس ہو چکے، داخل ہو چکے. اگرچہ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مان رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو یہ مان رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں کے اندر یہ جراثیم پائے جا رہے تھے. تو رب العالمین نے انہیں حکم دیا مکمل کلی طور پر، وہ ایک قسم کی محبت اس کے دل کے اندر پائی جا رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں کہو گائے ذبح، تاکہ وہ جو محبت ہے نا ان کے دلوں سے نکال دی جائے کہ تم جس کے چارے ہو، جس کی محبت تم نے دلوں میں بسا کے رکھی ہے ابھی تک، ذبح کرو تاکہ تمہیں پتہ چلے تمہارا یہ معبود نہیں ہے، تمہارا حقیقی معبود کون ہے؟ اللہ. تو گویا اللہ رب العالمین نے اپنی توحید جو تھی، اپنی وحدانیت جو تھی، اپنی جو عبادت تھی، اپنی جو یکتائی اور بڑائی جو تھی، ان کے دلوں کے اندر کیا ہے؟ رس کرنے کے لیے، ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم کیا کرو؟ اس گائے کے دوسرے کو ذبح. تو آگے فرمایا قالوا اتتخذنا ہزوا، تو ایک دم بولے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے قالوا اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ علیہ السلام کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے، جوک کرتا ہے؟ گائے کو ذبح کر، گائے کو ذبح کریے، ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے. تو مفسرین نے یہاں پر فرمایا کہ ان کا یہ کہنا کہ یہ مذاق کرنا
ایک وجہ تو یہ لکھی انہوں نے کیوں کہا قالوا اتتخذنا ہزوا، یہ کیوں کہا؟ تو فرمایا بنی اسرائیل یہ سمجھ رہے تھے کہ گائے ایک مقدس جانور ہے، عظمت والا ہے، ریسپیکٹیبل اینیمل ہے، تو بھلا اللہ رب العالمین اس کے ذبح کرنے کا کیوں حکم دیتے ہیں؟ تو اس لیے اگر اللہ رب العالمین ہے تو اس گائے کے ذبح کا حکم ہمیں کیوں دے رہا ہے؟ اتنی مقدس چیز کا ذبح کا حکم دے رہا ہے۔ اس لیے تو ہندوستان میں آج کوئی آدمی گائے ذبح کر کے تو دیکھ لے کیسی تباہی مچتی ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، قربانی گائے کی کرتے تو مارا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل و دماغ میں گائے ایک مقدس جانور ہے، اس کی عظمت ان کے دل میں بیٹھی ہے۔ تو انہوں نے کہا بھلا گائے ذبح کرنے کا حکم تو موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے سے مذاق کر رہا ہے، اتنی مقدس چیز کے ذبح کا حکم کیسے دے سکتے ہیں؟ دوسری بات مفسرین نے کہا کہ اصل جو دوسری جو چیز ہے، انہوں نے کہا بھائی بھلا یہ بھی کوئی بات ہے؟ گائے کا ذبح کرنا اور قاتل کا معلوم ہونا، یہ دونوں چیزیں آپس میں مطابقت نہیں رکھتی، یہ دونوں چیزیں آپس میں مطابقت نہیں رکھتی کہ گائے ذبح کرو اور قاتل معلوم ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ جس طرح آج کل بھی بہت سارے لوگ احکام خداوندی، یہ تو اللہ کا حکم تھا نا، اللہ کا آرڈر تھا کہ گائے ذبح کرو، تو گائے ذبح کرنے کا حکم ہے، آرڈر ہے اللہ کی طرف سے آرڈر ہے۔ تو آج کل بھی بہت سارے لوگ احکام خداوندی کو جب ان کی عقل میں نہیں آتے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ کیسے اللہ کا حکم ہو سکتا ہے؟ عقل میں آتا نہیں ہے۔ اب جس طرح قربانی کے موقع پر بہت سارے عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں، یہ جو گھوڑے والی عقل والے، یہ بہت سارے لوگ ایسے کہتے تھے قربانی اتنے جانور ذبح کرنا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہے اس کا؟ اس سے غریبوں کو پیسے دے دیے جائیں، اسپتال بنا لیے جائیں، اسکول بنا لیے جائیں، غریبوں کی مدد کی جائے، اور بیوہ گھروں میں بچیاں بیٹھی ہوئی ان کی شادی کے لیے انتظامات کر لیے جائیں، تو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ جو باتیں ہیں، یہ قسم کی باتیں آج سے پہلے اس زمانے میں تو ان لوگوں کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آ رہی کہ اللہ رب العالمین ایسی بات، ایسا حکم کہ ایک ہی چیز ہے، ایک گائے کو ذبح کرو وہ دیکھو جی قاتل معلوم ہو جائے گا، ایسی بات نہیں آ سکتی۔ تو ان کے ذہن میں جب یہ بات نہیں آئی، لیکن کاش کہ یہ آج کی بھی کیا عقل، گھوڑے کی عقل والے دانشور اور اس زمانے کے یہ دانشور جنہوں نے یہ اعتراض اٹھایا موسیٰ علیہ السلام کا، کاش کہ یہ اس بات کو سمجھ آتے ہیں، جو راز ہوتے ہیں، جو راز پوشیدہ ہوتے ہیں، سیکرٹ جو ہوتے ہیں، اللہ کے احکامات کے اندر جو چھپے ہوئے جو راز ہیں، وہ راز کو معلوم ہو جاتے ہیں، ان کو علم ہو جاتا تو کبھی اس قسم کے اعتراض یہ نہ کرتے، پھر کبھی نہ کہتے کہ یہ عقل کے خلاف ہے، عقل کے خلاف۔ کیونکہ اس اسلام، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ہر بات کے اندر پوشیدہ پیچھے راز ہوا کرتے ہیں، اس لیے تو کہا کہ اللہ کی ذات کو کہا جاتا ہے حکیم کا معنی حکمتوں والا، کہ اس کے ہر کام میں حکمت بھری ہوئی ہے، جس بات کا حکم دیتا ہے، جس کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے، اس کے ہر کام اور ہر بات میں کیا ہے، کچھ نہ کچھ حکمت ہوا کرتی ہے۔ کاش ان کو یہ حکمت معلوم ہوتی، کبھی ایسا اعتراض نہ کرتے۔ تو اب فرمایا قال اعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام نے ایک دم ان کا جواب کا، تو ان کے اس اعتراض کا جواب دیا، اس اعتراض اور اس الزام کا کہ موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے، تو غیر پیغمبر کو کہہ رہے ہیں مذاق، تو غیر پیغمبر کے اوپر الزام لگا رہا ہے تبصر کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس فعل سے، اس ایسے جوک اور مذاق کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا نہیں ہے، انبیاء کا شیوا مذاق کرنا نہیں ہے، کیونکہ مذاق جو ہے یہ تو جاہل لوگوں کا کام ہے اور بے وقوفوں کا کام ہے کہ احکام خداوندی کے ساتھ مذاق کریں، اللہ کے احکام کے بارے میں مذاق کرنا اور اللہ کے بتائے شریعت کے بارے میں مذاق کرنا یہ نبیوں کا کام نہیں ہو سکتا، یہ تو جاہل اور بے وقوفوں کا کام ہوتا ہے۔ میں ایسی بات کیسے کر سکتا؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو گویا موسیٰ علیہ السلام نے اس تہمت اور اس استہزاء کا جواب کیسے دیا؟
اعوذ باللہ، کس سے جواب دیا؟ اعوذ باللہ، میں پناہ لیتا ہوں، پناہ لیتا ہوں کس سے؟ اللہ کی۔ کس بات سے؟ یہ جو تم مجھ پر الزام لگائے اس چیز کا، استہزاء کا الزام لگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو، اور اس کو بتایا کہ اس واقعے سے ہمیں جو سبق ملا ہے، وہ سبق کیا ملا کہ جہاں بھی اللہ رب العالمین جس بات کا حکم دے، شریعت کا جس جہاں پر بھی حکم آتا ہے، ان احکامات کے سامنے آنکھیں بند کر کے انسان کیا اطاعت اور تابعداری کرے، اور اس کے اوپر کوئی بھی نکتہ چینی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ کی طرف سے جو احکامات آتے ہیں، وہ احکامات، ہر حکم ایک بہت بڑے راز اس کے پیچھے کیا ہے چھپے ہوتے ہیں، وہ انسان نہیں جانتا، وہ وہی جانتا ہے جس نے حکم دیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم تسليما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ يا الله تم سب کا بیٹھنا قبول مقبول بنا، اس کے اوپر پورا اجر نصیب فرما دے، خاتمہ بالخیر نصیب فرما، صحیح معنی میں قرآن کو سننے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ آمین۔ جزاكم الله خير.